باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انکم بے شک تم لتاتون الرجال البتہ آتے ہو مردوں کے پاس شہوتاً شہوت کے لیے، من دون النساء عورتوں کے سوا، تو تم خواہش نفسی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ انتم ہو تم قوم مسرفون، قوم حد سے نکل جانے والے۔ تو قوم لوط میں ایسی برائی تھی جو پہلے کبھی بھی کسی نے نہ کی تھی۔ تو وہ برائی کیا تھی؟ وہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم سے پہلے یہ ناپاک فعل کسی نے نہیں کیا۔ جو عورتوں کو جو اس کام کے لیے تھی چھوڑ کر تم مردوں کے پاس جاتے ہو، تو اس سے بھر کر جہالت کیا ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح مرد مردوں کے پاس جاتے تھے، اسی طرح عورتیں عورتوں کے پاس جاتی تھیں۔ وما اور نہیں کانا تھا جواب قومی ہی اس کی قوم کے پاس، تو ان کی قوم کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں، الا سوائے ان یہ کہ قولو وہ کہنے لگے اخرجوہم نکالو ان کو من قریتکم اپنی بستیوں سے، انہم بے شک وہ اناس لوگ ہیں یتطہرون پاک۔ تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی بھی جواب نہیں تھا کہ وہ بول اٹھے کہ لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ قوم لوط پر نبی کی نصیحت عام نہ کی، بلکہ الٹا ان سے دشمنی کرنے لگے اور انہیں ملک سے نکالنے کی سازشیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور اس کے ساتھ ایمانداروں کو وہاں سے صحیح سلامت بچا لیا اور تمام بستی والوں کو ذلت و پستی کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، تاننے کے لیے انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اس کام سے جو ہم کرتے ہیں دور ہیں، پھر ان کا ہم میں کیا کام۔ فَأَنْجَيْنَهُ پھر ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، الا مگر امرأتہ اس کی بیوی کو، کانت تھی من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی بیوی کے سوا، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے جو لوطیوں پر نازل ہوئی، سوائے آپ کے گھرانے کے اور کوئی آپ پر ایمان نہ لایا، جیسا کہ فرمان ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، یعنی وہاں جتنے بھی مومن تھے ہم نے سب کو نکال دیا، لیکن سوائے ایک گھر والے کے وہاں ہم نے کسی کو مسلمان نہیں پایا، بلکہ خاندان لوط میں سے بھی خود لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہوئی کیونکہ یہ کافرہ تھی، بلکہ قوم کے کافروں کی طرفدار تھی۔ اگر کوئی مہمان آتا تو اشاروں سے قوم کو خبر پہنچا دیتی، اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام سے کہہ دیا گیا کہ اسے اپنے ساتھ نہ لے جانا بلکہ اسے خبر بھی نہ کرنا۔ وَأَمْطَرْنَا برسایا ہم نے علیہم ان پر مطرًا بارش، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، کس کی؟ ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ فانظر پھر دیکھو کیفا کس طرح کانا ہے عاقبۃ المجرمین انجام مجرموں کا، پھر دیکھو کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے مسلمان صحابہ کے شہر سے نکلتے ہی عذاب الہی ان پر بارش کی طرح برس پڑا۔ وہ بارش پتھروں اور ڈیلوں کی طرح تھی، وہ بارش پتھروں کی صورت میں تھی جو ہر ایک پر آسمان سے گر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عذاب کو بے انصاف لوگ دور سمجھ رہے ہوں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اے پیغمبر آپ خود دیکھ لیجئے کہ اللہ کی نافرمانیوں اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَإِلَىٰ اور طرف مدین کے اخواہم ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا،
قولا کہا انہوں نے، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، تو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قد تحقیق جاءتکم آئی تمہارے پاس، بیناتن واضح نشانیاں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں۔ فاوفوا پھر پورا کرو، الکیلا مال ماپ کو، والمیزان اور تول کو، ولا اور نہ تبخسوا کمی کرو، الناسا لوگوں کو، اشیاءہم ان کی اشیاء میں، ولا تفسدوا اور مت فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحها اس کی اصلاح کے، ذالکم یہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ تو مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پورا کرو، اور لوگوں کو کم چیزیں نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ باقی رسولوں کی طرح آپ نے بھی سب لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے بچنے کی تلقین کی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری نبوت کی دلیل تمہارے سامنے ہے۔ فرمایا کہ ماپ تول میں کمی کی عادت چھوڑ دو، لوگوں کے حق نہ مارو، کہو کچھ اور کرو کچھ، یہ خیانت ہے۔ فرمایا ویل للمطففین، ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے افسوس ہے، ویل ہے۔ اللہ اس بری عادت سے ہر ایک کو بچائے۔ بلا اور نہ تقعدوا تم بیٹھو، بکل صراط ہر رستے میں، توعدون تم ڈراتے ہو، وتصدون اور تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من جو کوئی آمنا ایمان لائے، بھی اس پر، وتبغونہا اور تم تلاش کرتے ہو اس میں، عوجا کجی، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تم اسے ڈراتے ہو اور اللہ کی راہ سے روکتے ہو اور اس میں کمیاں تلاش کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اس جب کنتم تھے تم قلیلاً تھوڑے، فَكَثَّرَكُمْ پھر تم کو کثرت دی، وَانظُرُوا اور دیکھو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبۃ المفسدین انجام فسادیوں کا۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثیر جماعت کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسافروں کے راستے میں دہشت گردی مت پھیلاؤ، ڈاکہ نہ ڈالو، انہیں مت ڈراؤ دھمکاؤ، اور ان کا مال زبردستی مت چھینو، میرے پاس ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو آنا چاہتا ہے اسے خوفزدہ کر کے اسے روک دیتے ہو، ایمانداروں کو اللہ کی راہ پر چلنے میں تکلیفیں پہنچاتے ہو۔ تم اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب تم گنتی میں تھوڑے تھے، قوت میں تمہاری کمی تھی، اس نے اپنی مہربانی سے تمہاری تعداد بڑھا دی اور تمہیں طاقتور بنایا۔ رب کی اس نعمت کا شکر ادا کرو، عبرت کی آنکھوں سے ان کا انجام دیکھ لو جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جن کے ظلم و ستم کی وجہ سے، جن کی بد عملی پھیلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے۔ وَإِنْ اور اگر کانا ہو، طائفۃ ایک جماعت، منکم تم میں سے، آمنو ایمان لائے، بالذی اس پر جو، ارسلتو جو کہ بھیجا گیا ہے، بھی اس پر، اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئے، وطائفۃ اور ایک جماعت لم نہیں یؤمنو ایمان لائے، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، تو فصبروا پھر صبر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، بیننا درمیان تمہارے، وہو اور وہ خیر الحاکمین بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت نہیں ایمان لائی، تو صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمان ہے، دیکھو ایک گروہ مجھ پر ایمان لا چکا ہے اور ایک گروہ نے میرا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، اب دیکھ لو کہ اللہ کی مدد کس کا ساتھ دیتی ہے اور اللہ کی نظروں سے کون گر جاتا ہے۔
تم رب کے فیصلے کے منتظر رہو، وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے سچا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم دیکھ لو کہ اللہ والے بامراد ہوں گے اور اللہ کے دشمن نامراد۔